ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف شاعر اور پوری دنیا میں مشاعروں میں نظامت کے حوالے سے پہچانے جانے والے جناب منصور عثمانی صاحب. منصور عثمانی صاحب ایک شام بیکل الصاحی کے نام میں آپ شرکت کرنے 12 مئی 2012 کو نوئیڈا میں گئے تھے, جہاں بیکل الصاحی کے نام سے ایک شام منسوخ تھی اور مشاعرہ تھا, کوی سمیلن تھا. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, یہ کہا جاتا ہے کہ اردو شاعری میں گیتوں کا چلن نہیں تھا, لیکن کہا جاتا ہے کہ بیکل الصاحی صاحب نے جو ہے شروعات کی. تو جب وہ شروعات کر رہے ہوں گے اس وقت آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, تو کس طرح سے ان کے اس جو ایکسپریمنٹ تھا اس کو آپ نے دیکھا اور ان کی شاعری کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, بیکل الصاحی ہماری اردو غزل کے اور ہماری ہندوستانی تہذیب کے ایک انتہائی قابل قدر نمائندے ہیں. بیکل صاحب نے جب مشاعروں میں غزل کی حکومت کے بیچ گیت پڑھنے شروع کیے, اس وقت تو میں موجود نہیں تھا, لیکن میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ شروع میں ہمارے اس دور کے بڑے شاعروں نے بیکل صاحب کے گیت سنانے کو اچھا نہیں سمجھا, اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی غزل کی بستی میں گیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن بیکل الصاحی صاحب کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے گیت کو ہندوستان کی مٹی کی مہک سے جوڑا, اور زبانوں میں قید کیے بغیر اور زبانوں میں قید رکھنے کے ساتھ ساتھ اس میں انہوں نے دیہاتی بولی کو شامل کیا, خاص طور سے اپنی طرف کے گونڈا بلرامپور کے علاقے کی جو ایک ابدھی کھنک تھی وہ انہوں نے اپنے گیتوں میں شامل کی. تو بھلے ہی اس وقت کے شاعر بیکل صاحب کی مخالفت کرتے رہے, بیکل صاحب کو اچھا نہیں سمجھتے تھے, لیکن عوام نے بیکل صاحب کو ہاتھوں ہاتھ دیا, اور بیکل صاحب بہت جلدی شہرت کی ان بلندیوں پر پہنچے کہ بیکل بلرامپوری کے نام سے اس زمانے میں جانے جاتے تھے. کسی موقع پر پنڈت جواہر لال نہرو جو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم تھے, وہ بلرامپور گئے کسی جلسے میں, وہاں بیکل صاحب نے گیت سنایا تو نہرو جی نے کہا کہ آپ تو بڑے اتساہی کوی ہیں. اچھا. تو اتساہی کے لفظ کو بیکل صاحب نے اپنے نام کا حصہ بنا لیا اور وہ بیکل اتساہی ہو گئے. اب یہ بیکل اتساہی ان کی شخصیت کی پہچان ہے, ان کا نام یا تخلص نہیں ہے. اور بیکل صاحب ہمارے ان بزرگوں میں ہیں جنہوں نے غزل کے ساتھ ساتھ نظمیں بھی کہی, دوہے بھی کہے, گیت بھی کہے, چھند اور سویے بھی, جتنی بھی اصناف سخن ہو سکتی ہیں سب میں انہوں نے تجربہ کیا. لیکن بیکل صاحب کی شہرت کو میں گیتوں کی دین نہیں مانتا, میں بیکل صاحب کی شہرت کو ان کے نعتیہ کلام کا صدقہ مانتا ہوں. بیکل صاحب مشاعروں کے ساتھ ساتھ سیرت پاک کے جلسوں میں نعت پڑھتے تھے. ہندوستان کے بڑے بڑے عالموں کے ساتھ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے پیش کیے, ہندوستان میں بھی, ہندوستان کے باہر بھی, افریقہ اور مالیشیا سے پتہ نہیں کہاں کہاں. اور وہ اردو کے ان پہلے شاعروں میں ہیں کہ جو ہندوستان کے باہر گئے. اچھا. 1969 میں جب پوری دنیا میں غالب صدی منائی جا رہی تھی جی, تو ہندوستان سے کچھ شعراء کو لندن بلایا گیا تھا جی, اس میں عمر مہندر سنگھ بیدی صاحب, بیکل الصاحی, جی, جمیلہ بانو, جی, اور ہلال سواروی اچھا, ہندوستان سے گئے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ ان مشاعروں میں ایک کشش پیدا کرنے کے لیے شہنشاہ جذبات دلیپ کمار جی, اور مشہور اداکارہ وحیدہ رحمان بھی اس گروپ کے ساتھ تھی. اچھا. تو بیکل صاحب کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے, بیکل صاحب ایک بڑی شخصیت ہے. بیکل صاحب ایک ادارہ بن چکے ہیں. حکومت ہند نے بھی بیکل صاحب کو تسلیم کرنے میں کوئی کمی نہیں کی. انہیں پدم شری کا خطاب دیا گیا, انہیں ہندوستان کے راجیہ سبھا کے لیے نامزد کیا گیا. وہ 6 سال تک ممبر آف پارلیمنٹ رہے. ہندوستان کی بڑی بڑی ہائی پاور کمیٹیوں میں انہیں نامزد کیا گیا. تو بیکل صاحب کو میں ایک شخص نہیں, ایک شخصیت, اور ایک شخصیت نہیں, ایک ادارہ مانتا ہوں. آج کا یہ مشاعرہ اور کبھی سمیلن
جو نوئیڈا میں بیکل صاحب کے اعزاز میں ہو رہا ہے، یہ اس طرح کی بہت سی تقریبات بیکل صاحب کے اعزاز میں ہوئی ہیں، لیکن یہ بیکل صاحب کی منزل نہیں ہے۔ بیکل صاحب کے لیے تو ایسے جشن اگر روز روز ہندوستان میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں منعقد ہوں تب جا کر کوئی بات بنے گی۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ بیکل صاحب سلامت رہیں، خدا انہیں اور لمبی عمر دے اور وہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہندوستانی تہذیب کے پرچم اپنے گیتوں سے، اپنی غزلوں سے، اپنی نعتوں سے اور اپنے دوہوں سے، یعنی کہ کل ملا کر اپنی شاعری سے اسی طرح سے بلند رکھیں۔ ایک بات مجھے اور یاد آئی جی کہ بیکل صاحب تو ان شخصیتوں میں ہیں کہ جب 1962 میں چین سے اور 1965 میں پاکستان سے ہماری جنگ ہوئی، ہمارے ملک کی جنگ ہوئی، تو بیکل صاحب کو جنگ کے مورچوں پر ہمارے فوجیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھیجا گیا، اور بیکل صاحب نے اس عالم میں وہاں اپنے گیت گنگنائے، امر جواں سپاہیوں وطن تمہارے ساتھ۔ اس سے بڑا حوصلہ ملا۔ اس کے علاوہ جب جب ملک پر کوئی ہنگامی حالات طاری ہوئے تو میں نے ہی نہیں، ہندوستان کے کروڑوں لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بیکل صاحب کی نظمیں اور بیکل صاحب کے گیت ٹی وی پر، اس زمانے میں دوردرشن تھا، یہ اتنے چینل نہیں تھے، جی جی، اس پر مستقل دن بھر تھوڑے وقفے سے ان کے گیت ان کی آواز میں نشر کیے جاتے تھے، جس سے ملک کے حالات کو نارمل کرنے میں بڑی مدد ملتی تھی۔ تو بیکل صاحب بہت بڑی شخصیت ہیں، ہماری خوش قسمتی کہ ہم نہ صرف یہ کہ بیکل صاحب کو دیکھتے ہیں، بیکل صاحب کو سنتے ہیں، ان کے ساتھ مشاعروں میں شریک ہوتے ہیں۔ میرا ذاتی امتیاز تو یہ ہے کہ میں اب تک 200-250 مشاعروں میں نظامت کے دوران بیکل صاحب کو زحمت سخن دے چکا ہوں۔ بہت بہت شکریہ ان کی زندگی، ان کی شاعری، ان کی شخصیت پر روشنی ڈالنے کے لیے منصور عثمانی صاحب۔ آپ کا بھی بہت